الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز المكرم میزبان گرامی حضرت قبلہ علامہ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب قادری، دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس سے پہلے فاضل جلیل مبلغ اسلام حضرت قبلہ علامہ منصور صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور کچھ مبالغہ بھی ہوا۔ میں خود ان کو اس طرح جانتا ہوں، اسلام کے ساتھ اور سنیت کے ساتھ نہایت اخلاص رکھنے والے اور بغیر کسی دنیاوی تقسیم و تفریق کے جو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام انہیں نظر آتا ہے، اس غلام کے ساتھ حضور کی غلامی کی وجہ سے اچھی محبت، تعلق اور تعاون کرنے والی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور باقی علماء کرام جو جلوہ افروز ہوئے سب کا شفقت فرمانا، یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان علماء سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ ان کا معنی دنیا جانتی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جائیں تو طرح کے خطابات موجود ہیں، مدارس میں جائیں متعدد موضوعات پر تعلیمات موجود ہیں، محفلوں میں جائیں طرح کے خطابات، اذکار، سلاسل طریقت مل رہے ہیں۔ آستانوں پہ جائیں، ماشاءاللہ طریقت کے متعدد آستانے، بلکہ خاص طور سے پاکستان میں تو انلنکڈ آستانے موجود ہیں۔ سب رب رسول کی راہ پر چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ نیٹ کھولیں تو نیٹ پر طرح کے خطابات، بیانات کے ساتھ ساتھ بیان بازیاں، طرح کی سامان ہدایت کے ساتھ ساتھ سامان شرارت۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں، ان میں سے ایک مسلمان نے کون سا راستہ منتخب کرنا ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کرنے کا سبب تھا کہ ہمیں سیدھی راہ پر اے اللہ چلا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد میں یہ حدیث اپنی انگلی مبارک سے زمین پر ایک لکیر کھینچی۔ وہ لکیر بڑی تھی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، پھر فرمایا جو بڑی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سبیل اللہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور فرمایا اس کے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ان میں سے ہر راستے پہ بیٹھ کر بندوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور بلاتا ہے۔ تو سمجھایا اپنی امت کو کہ تم نے اس مین راستے، بڑے راستے، اسی کو صراط مستقیم سمجھنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چھڑکیاں اور چھوٹے چھوٹے راستے یہ شیطان کے راستے سمجھنے ہیں، اور ہمیشہ میری امت کے بڑے گروہ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو مسئلہ آسان ہو گیا کہ بہت سارے میں نے جتنے آپ کو بتائے، کچھ صحیح، کچھ غلط، کچھ کامیابیاں، کچھ امتحان، ان میں سے ہمارا رخ
اور ہمارے رخ کا تعین کیسے ہوگا؟ کون بتائے گا؟ وہ قرآن اور حدیث خود بتا رہے ہیں۔ اسی راستے کو ایک آیت میں سبیل المومنین کہا گیا، مومنوں کا راہ، مومنوں کا راستہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد صحیح سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں اور ابن جریر میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ابو العالیہ ایک تابعی ہیں، ابن عباس صحابی کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد وہ رسول اللہ و صاحبہ ہو ابو بکر و عمر۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ کے رسول اور حضور کے دو یار ابو بکر و عمر ہیں۔ مستدرک حاکم، سند صحیح ہے۔ یہ بات ابو العالیہ کی حضرت حسن بصری تک کسی نے پہنچائی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا صدقہ ابو العالیہ واللہ والنصح، ابو العالیہ نے سچ کہا، اللہ کی قسم اس نے درست بات کہی ہے، اللہ کی قسم اس نے درست بات کی ہے، والنصح حق بات کہی ہے، نصیحت کی بات کہی اور بھلائی کی بات کہی ہے۔ تو اب ہم یہ حدیث بھی سناتے وقت آپ نیٹ کھولیں نا تو کچھ مخصوص قسم کے خطیب اس حدیث کو پڑھ کے خدا کی قسم ترجمہ کرتے وقت بیلی مار رہے ہوتے ہیں۔ کھول کے یونیورسٹیوں کے نام لیے گئے نا، ان کے نام لیتا ہوا کتراتا نظر آئے گا، شرماتا نظر آئے گا، یا نام لے گا تو مؤخر کر کے لے گا۔ ان سے قبل کچھ اور اللہ کے پیاروں کے نام لے گا، اللہ کے پیارے وہ بھی ہیں، لیکن جناب نے شیطانی یہ کی ہے کہ دو نام یا چھپانے کی کوشش کی ہے یا مؤخر کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یہی دو نام ہیں جو صراط مستقیم لگانے کے حقدار قرار دیے گئے ہیں، نہ میں کہتا ہوں نہ تو کہ۔ تو ان کی راہ پہ چلنا ہے ہمیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور وہ لکیر والی حدیث بھی دیکھ لیں، وہ ہے مین راستہ۔ اور سبیل المومنین والی آیت دیکھ لیں، ہمیشہ مومنوں کی راہ۔ بہت آیتیں آمنو کما آمن الناس، منافقوں کو کہا گیا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ایمان لانے والے لوگ جیسا ایمان لائے ہیں، پتہ چلتا ہے ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اور جن منافقوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، وہ گنتی کے لوگ تھے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے، اس کا مضمون بتا رہا ہے، اس کے الفاظ بتا رہے، ایمان لاؤ جس طرح لوگ لائے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ایمان لانے والے لوگ کثرت سے تھے اور منافقت والے گنتی کے لوگ تھے۔ تو اکثریتی راستے پہ چھوڑنا منافقت ہے، اور یہ دلائل ختم ہونے کو نہیں آتے۔ بے شمار آیت قرآن کی اور بے شمار حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الاختلاف، اے میرے امتیوں جب دیکھو کہ اختلاف ہے، اس وقت ہی ہو رہا ہے، خاص طور سے نیٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، کوئی کہتا ہے ایک غلط ہے، کوئی کہتا ہے دو غلط ہے، کوئی کہتا ہے سارے غلط ہیں۔ خاص طور سے جب کوئی کہنا یہ سارے غلط ہیں، وہ تو ان سب میں زیادہ شرارتی ہے۔ کیوں سارے غلط؟ یہ ایک مسلک والا دوسرے کے خلاف بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مسلکی اختلاف ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف بولے، ایک بندے کے خلاف یا ایک مسلک کے خلاف بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مسلکی یا شخصی اختلاف ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے سارے غلط ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جان جاؤ وہ بندہ حضور کا دشمن ہے۔ سارے غلط کیسے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے مومنوں کی اکثریت غلط نہیں ہو سکتی، تو اکثریت اقلیت سب کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس دور میں حضور کے دشمن اور لیبل اوپر طرح طرح کے آپ کو ملیں گے، ان سے بچنا ہے، اپنے نوجوان بچوں کو بچانا ہے، ان کو سینسیبل بنانا ہے، ان کو سنجیدگی کا سبق دینا ہے، انہیں ٹک ٹاکی دماغ نہیں دینا کہ جو اوپری بات کرے، اوپری بات یہی ہے نا۔ نوجوان کس پہ بک رہا ہے؟ اس کی نفسیات کا جائزہ ہے، نوجوان کس بات پہ بک رہا ہے؟ اوپری بات، جن کو عربی میں غرائب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غرائب۔
اس کو عجیب و غریب کہا جاتا ہے. عربی میں اس کے لیے پرٹیکولر لفظ ہے غرائب. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک بات لکھی. کسی بندے نے دوسرے سے کہا کہ تم فلاں کی تقریریں سننے کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا باتیں بڑی غریب کرتا ہے, میں اس کے غرائب سننے جاتا ہوں. بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ نئی انوکھی ڈرالی بات کرتا ہے. صبح نفر من تلک الغرائب, ہم انہیں غرائب سے فرار حاصل کرتے ہیں, ہم انہیں غریب عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں. یہی تو بکواس ہوتے ہیں, عجیب و غریب بات ہوتی ہے. تو اس کو میں پنجابی میں بول رہا ہوں اوپری بات ہے. اوپری بات بچے اور نوجوان کے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہے اور سمجھدار آدمی کے لیے قابل نفرت ہوتی ہے. تو میں اپنے بچوں کو, بیٹوں کو درخواست کرتا ہوں اور تنبیہ کرتا ہوں, اور مجھے حاصل ہے, میں عمر میں ان کے باپ دادا کی عمر کا ہوں. بیٹا کبھی بھی اوپری باتوں کے پیچھے, انوکھی باتوں کے پیچھے, چٹ پکی زبان کے پیچھے اور ٹک ٹاکی کلپس کے پیچھے کبھی نہ جانا. یہ مذہبی ٹک ٹاک ہے, ان سے بچ کے رہنا. دیکھو میں نے کتنے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. آخر آپ مسلمان ہیں بیٹا, غور کریں. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے. نمبر 1, حق کا اگر متلاشی بن کے رہنا ہے تو قرآن. نمبر 2, حدیث. نمبر 3, اجماع. اجماع کیا ہوتا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کو امت کے متفقہ فیصلے, جو کلیکٹیو وے ہے اور جمہوری راستہ جو میجارٹی کا اور اکثریت کا راستہ ہے. قرآن حدیث سے یہ چاروں چیزیں ثابت ہیں کہ امت نے اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو قرآن, حدیث, اجماع اور جمہور پہ چلیں گے. تو حضور کے بعد جو بندہ ان 4 چیزوں کے اوپر چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. جو ان میں سے کسی کو چیلنج کرتا ہے, قرآن کو چیلنج کرتا ہے, وہ کون ہوا؟ ملحد. حدیث کو کیا چیلنج کرتا ہے, وہ کون ہوا؟ مستشرق, اورینٹلسٹ. اجماع کو چیلنج کرتا ہے, وہ کون ہوا؟ خارجی اور رافضی. جمہور کو چیلنج کرتا ہے, وہ کون ہوا؟ وہ بھی خارجی, رافضی, تفضیلی, گمراہ. یہ چاروں طبقے جو قرآن, حدیث, اجماع اور جمہور میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے وہ اہل سنت سے خارج ہیں. اور حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کو سنائے نا کہ اذا رأیتم الاختلاف, جب تم اختلاف دیکھو تو فعلیکم بالسواد الاعظم, ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا. علیکم, it is compulsory for you to follow the majority. ہمیشہ اکثریت کے راستے پہ چلنا. آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ, جس نے اکثریت کو چھوڑا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ہے کتابی مسئلہ. کتاب ہے نا ابن ماجہ, حدیث ہے نا اس میں, مسئلہ کتاب بھی ہوا کہ باب بھی, مسئلہ کتاب بھی ہوا. تو کتاب کا کہنا مانو کہ حضور کی امت کو چیلنج نہیں کرنا, اکثریت کو چیلنج نہیں کرنا. کتاب کہتی ہے کہ اکثریت سے ہٹنے والا جہنمی ہے. پھر اب میں اپنے نوجوان بچے کو اور کیسے سمجھاؤں؟ بیٹا اتر کہہ کے سمجھا رہا ہوں. قیامت کے دن یوں نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے آرام سے اور لاجیکلی نہیں سمجھایا. ایک شعر سناؤں آپ کو, یہ ہے صراط مستقیم کی سادہ سی تعریف. قرآن, حدیث, اجماع, جمہور. سبق پڑھیے, کیا بولا میں نے؟ جمہور کیا ہوتا ہے؟ حضور کی میجارٹی کا راستہ. ان کے جو عقائد اور نظریات ہوتے ہیں ان سے ہٹنے والا جہنمی ہوتا ہے. قرآن, حدیث, اجماع, جمہور, جو نہ مننے رب سے دور. قرآن, حدیث, اجماع, جمہور, اس کا منکر حق سے دور. شاعری ہمیں بھی آتے ہیں اگر ہم ادھر چل پڑے. میں تو بار بار سمجھا رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے بچوں, میرے بیٹوں,
میری بیٹیوں ادب کی راہ پہ چلو. ان سب کا راستہ اس کو ماننے والا مؤدب بھی ہوگا, اور ان کو چیلنج کرنا نہ صرف غلطی ہے بلکہ بے ادبی بھی ہے. اور پھر ان میں سے ایک کو پکڑ کے اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سب بدتمیزی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ملے گی. یہ حدیث لفظاً ہو یا مفہوماً درست ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے ہر عالم کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. نہیں, یہاں کیا سبق عطا فرمایا؟ یہاں فرمایا متفق کا فیصلہ پکڑو گے تو ہدایت پاؤ گے, جمہوری راستہ پکڑو گے تو ہدایت پاؤ گے. جیسا کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں, لیکن اس کے دلائل میں اوپنلی اور ڈیٹیل فلی بتا کے آ رہا ہوں. تو کسی ایک عالم کو پکڑ کے اس کی گت بنا دینا یہ نہیں. ہمیں ایک عالم کا پابند نہیں کیا گیا. یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا کہ یہ سارے پیر غلط ہیں, سارے بابے غلط ہیں, تو سارے بابوں میں سے ہر بابے کا ہمیں پابند نہیں بنایا گیا. بابوں کا متفق کا فیصلہ ہو اور غلط ہو, ماں نے جنم دیا ہے تو دکھاؤ ایسا کوئی فیصلہ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اصول سمجھ آ رہے ہیں جی؟ بولیے, تھوڑا سٹینڈ لیجئے. اگر کسی عالم سے کسی پیر فقیر سے آپ کو اختلاف ہے, آپ اختلاف کرتے ہیں اسے, تو مت اسے غلط مت کہو کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. یا ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہاری اپنی غلطی نکلا, خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے. مان لو بیٹا, مان لو. جو کسی عالم سے, کسی بزرگ سے, کسی پیر فقیر سے, خاص طور سے حضور غوث پاک جیسی ہستیاں, ان سے تمہیں پنگا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہاں تمہارا قد پہنچتا ہے. اور اگر تمہیں کچھ اختلاف ہے نا تو تمہاری اوقات سے یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن چلو اتنا کہہ لو کہ میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. ڈٹ کے ان کو غلط کہنا, انشاءاللہ تعالیٰ تم خود غلط نہ نکلے تو پھر دیکھنا. اور بات سنیے, یہ جو کہتے ہیں سارے غلط ہیں, اچھا ایمان سے بتانا, اللہ کو جان دینی, جو بھی کہتا ہے کہ سارے غلط ہیں وہ خود غلط نہیں ہو سکتا. اس کو غلط کہنا آسان ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ سب غلط ہے, میں ٹھیک ہوں. معال رزلٹ نتیجہ یہ بنتا ہے, اور بابا پھر تو بھی غلط ہے, اور تو بدرجہ اولا غلط ہے. کمپیریٹیولی تم زیادہ حقدار ہو کہ تمہیں غلط کہہ دیا جائے. یہ وہ حقائق ہیں. اگر کوئی بچہ, کوئی نوجوان ایمانداری سے سمجھے گا تو اس کو اپیل کریں. اسی کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں. یہ جن ہستیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جا رہا ہے, ایک جملہ میں نے نیٹ پہ کسی کا سنا کہ جی امام مالک کا قول ہے, کل قول قائل, جو بندہ بھی بات کرتا ہے یوخذ منہ و یترک. اب وہ ترجمہ کیا کر رہا ہے, جو بھی بندہ بات کرتا ہے ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو, لو جی اتھے ہی ہو جائے. اس کا یہ ترجمہ ہی نہیں. اس کا ترجمہ ہے کل قول قائل یوخذ منہ, ہر کہنے والے کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے. یوخذ منہ قبول کیا جا سکتا ہے, یترک اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اب اس کا ترجمہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو یا پھر بس کر دینا ہو. لیا بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے, اللہ صاحب حاضر کر, سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بالکل ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کسی کا کوئی نہیں. حضور کے علاوہ جس کی بھی بات ہوگی وہ ٹھیک یا غلط کی بات نہیں ہو رہی, قبول یا عدم قبول کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, قبول کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود قبول نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. غلط کا تو لفظ ہی نہیں ہے, قبول ہونے نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے بچوں سے پوری توجہ کی درخواست کر رہا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کسی موضوع پر امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے, تو امام ابو حنیفہ کی بات
قابل قبول ہے. امام مالک کی بات نہیں لی جائے گی لیکن غلط نہیں کہہ سکتے, اپنی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک. غلط کا لفظ ہی آنے آ رہا اس جملے میں جو امام مالک کا قول ہے. اور دوسری بات یہ کہ وَيُتْرَكُ ترک کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہونے کے باوجود ترک کی جا سکتی ہے. وہی بات امام مالک کا قول لے لو ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ کا قول لے لو ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے, دوسرا چھوڑ دو غلط ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ ہم دونوں میں سے ایک لینے کے پابند ایک لے لیا. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ نقشبندی سلسلے میں بیٹھا ہے, دوسرا چشتی سلسلے میں بیٹھا ہے. نقشبندی سلسلے والا اپنے پیر کے وظیفے کرتا ہے, تو کیا چشتی کے وظیفے غلط ہے؟ یوں خزو میں اخذ کیا گیا, لے لیا کس کو؟ نقشبندی سے وظائف کو. یترک کو ترک کیا گیا کس کو؟ چشتی وظائف کو. اور چشتی سلسلے والے نے چشتی وظائف کو لے لیا اور نقشبندی وظائف کو ترک کر دیا. کیا نقشبندی وظائف کو اس نے اس لیے ترک کیا کہ وہ غلط تھے؟ نہیں. یہ ہے اس عبارت کا صحیح. اگر آپ کو اپنی آخرت سے کچھ غرض ہے, اللہ کا خوف ہے, تو اس عبارت کو سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ امام مالک کا قول ہے یعنی یہ بھی ایک الگ بحث ہے, لیکن ایک نسبت اس کی طرف بھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ امام مالک کے قول پہ اتنا ہنگامہ, امام مالک کی کتاب میں بلاغات امام مالک کہلاتی ہیں, وہ یعنی امام مالک لکھتے ہیں کہ بلغنی مجھ تک حدیث پہنچی ہے. تو میں نے آدمی کا کلپ دیکھا, وہ کہہ رہا تھا جن تو امام مالک کہہ رہے ہیں مجھ تک حدیث پہنچی ہے, سنا کے سنی. اس جملے کا وہ مذاق اڑا رہا ہے. اچھا امام مالک حضور کی حدیث سنائیں بلغنے کے لفظ سے, اصول سنا کے سننی ہو گیا. امام مالک کے اپنے قول کی تمہارے اس رویے کے مقابلے پہ کیا اوقات رہ گئی؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں اپنے من پسند اور دل کی بات ہوتی ہے وہاں پر ڈیرا جما لیا جاتا ہے, اور جو بات پسند نہ ہو ہاں حضور کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے. یہ بات بتا دوں کہ بلغنے کا کیا معنی ہوتا ہے. امام مالک نے جو کتاب لکھی ہے اس وقت اویلیبل کتابوں میں, دستیاب کتابوں میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے. تو ایک الگ بحث ہے کہ اس پر پہلے کام ہوا تھا, وہ کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. مجموعی طور پر لے دے کے جو آج پر سمجھی جاتی ہے محترم امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے. اس زمانے کے اصول حدیث اور ہوتے تھے. اس زمانے میں مرسل حدیث, مرسل جس میں اوپر والے استاد کا یا اس سے اوپر والے استاد کا نام نہیں لیا جاتا تھا, چونکہ بیان کرنے والا خود ثقہ ہے. امام مالک ایک ثقہ ہستی, وہ بلغنی کہہ کے جب روایت کرتے تھے تو ایسے ارسال کو قبول کیا جاتا تھا, بلکہ بعض علماء نے مسند سے زیادہ اس کو ترجیح دی, اور یہ اپنے قاعدے کے مطابق لکھتے تھے. استاد سے پڑھ لینا چاہیے. پھر امام مالک کے بعد ایک دور آیا جب علماء نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں سند کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, لیکن یہ بعد والوں کے بنائے ہوئے قواعد سے بالا تر لوگ ہیں, اس لیے وہ بلغنی کہہ کے حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی امانت امام مالک نے حضور کی امت تک پہنچائی اپنے اصول اور قواعد کے مطابق. اس کا مذاق اڑایا گیا, یہ نبی پاک کے دین کا مذاق اڑایا گیا ہے. کسی بدبخت کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہے جی اس دور کے بعد بدتمیز جن کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح باتیں سمجھ لینی چاہیے. اور ادب دین کی روح ہے, ادب دین کی روح, خدا کی قسم ادب نہیں ہے علم بے فائدہ ہے. ان تحبط اعمالکم, اعمال برباد ہیں جس نے ادب نہ کیا. اور وہ تو حضور کا ادب ہے نا, تو اسی طرح درجہ بدرجہ ادب ہے, یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمایا تو حضور کے ممبر پر جب صدیق اکبر بیٹھے تو اوپر والی سیڑھی چھوڑ کے حضور کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھے. جب صدیق اکبر نے وفات پائی تو عمر فاروق صدیق کے قدموں والی جگہ پر بیٹھے, اور جب عثمان غنی بیٹھے تو فاروق اعظم کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھے. تو یہ ادب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور آگے درجہ بدرجہ قیامت تک یہ ادب جاری ہے. اور یاد رکھنا, جو بندہ آپ سے پہلے دنیا سے گزر گیا ہے ہوش کے ناخن دیجئے, اس کے بارے میں تمیز سے بات کیجئے. بعد والے کبھی اگلوں کو نہیں پہنچ سکتے, بعد والے
بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی علیکم الا وبعد شر منہ، جو بھی زمانہ آئے گا ہر بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ شر کے اوپر مبنی ہوگا۔ بعد والے زمانے میں شر بڑھ، آپ دیکھتے نہیں جی ابھی مہنگائی ختم ہونے والی ہے، امید ہے اگلی حکومت ٹھیک آئے گی، پہلے سے بدتر حالات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہ حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ اسی طرح آہستہ 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 دگرگوں حالات ہوتے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، قیامت کے دن سب شریر ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ یہ دنیا کے اندر، کردار کے اندر، کریکٹر کے اندر، اخلاقیات کے اندر ایک فال ہے، ایک ڈیکے ہے، آتا چلا جا رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا اور کبھی بھی بعد والے پہلوں کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ میرا بیٹا ٹھنڈے دل سے سوچ، اللہ کو جان دینی ہے، زبان کو لگام دے، پھر نہ کہنا ہمیں دلائل سے سمجھایا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اگلوں کا ادب سکھایا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ایسا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے جی، حضور سب سے افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں درجات ہیں، تمام رسولوں کو حکم دیا گیا تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، بالآخر جب میرا نبی آئے گا اگلا بعد والے پر جیسے اگلے آتے جائیں گے، ایمانیات کا سلسلہ آگے چلتا جائے گا اور آخری نبی پہ سب نے متفق ہو جانا ہے۔ یہ میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا، یہ میں تنزل اختیار کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے ڈائریکٹ بھی لکھا ہے کہ یہ بات ہی حضور کی ہو رہی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ کسی شرارتی کو شرارت کرنے کے لیے پینیٹریٹ کرنے کی موقع نہ ملے، اس کے باوجود کوئی شیطانی کرتا تو ہماری پوری کی پوری احتیاطوں کا لحاظ نہیں کرتا، انشاءاللہ وقت آنے دو، قیامت آنی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے افضل ہونے کے باوجود اپنے سے پہلے نبیوں کا احترام کیا۔ سبق مل گیا، پہلوں کا ادب حضور نے سکھایا۔ اب بظاہر وہ آیتیں دیکھی جائیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن حضور ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو دیکھ کر جس نے کہا نا کہ میں یونس سے افضل ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ یہ عاجزی کی وجہ سے ہے تاکہ ان کی بے ادبی کوئی نہ کرے۔ فی الحقیقت حضور رحمت للعالمین، حضور افضل ہیں، لیکن سکھایا کیا جا رہا ہے؟ ادب۔ حدیث بخاری مسلم ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا ان کی جگہ پہ میں ہوتا تو یہ سوال میں ان سے بھی زیادہ کرتا۔ نحن احق بالشک من ابراہیم، میں زیادہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا کیسے مردے زندہ کرے گا۔ تو وہ یقین تھا ان کو، وہ جانتے تھے لیکن عین یقین کرنا چاہتے تھے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ یہ سوال کرتا۔ کیوں؟ عاجزی اور ابراہیم علیہ السلام کا ادب سکھا رہے کہ کوئی یہ نہیں سوچے کہ ان کو یہ سوال کرنے کی معاذ اللہ ضرورت کیا تھی۔ ادب سکھایا ہے اگلا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب یہ اکثر بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جس طرح یوسف علیہ السلام قید میں رہے، آقا فرماتے اگر میں ہوتا تو عجب تو دائی، ان کو جو بندہ بلانے آیا تھا انہوں نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا، ڈٹ گئے۔ اگر میں ہوتا تو میں وہ آنے والے کو لبیک کہہ دیتا۔ حالانکہ کہتے نہ کہتے ایک الگ بات ہے، حضور علیہ السلام سکھانا ادب چاہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ نہ پیدا ہو جائے کسی کو۔ جان انگیٹھی مثالیں دے رہا ہوں، ابھی بھی کھڑکی نہیں کھلی، اگلوں کا ادب کر، ان کے عیب نہ ڈھونڈ، ان کی خوبیاں ڈھونڈ۔ وہ بدنصیب ہے جو عیب ڈھونڈتا ہے اور وہ خوش نصیب ہے جو خوبیاں بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی میں خود سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کر۔ خوبیاں بیان کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ خاموشی اختیار کرو۔ ایک ہمیں چوبک کی جنگ لڑنا پڑتی ہے نا، ایک اور طرف سے ایک ظالم آیا
وہ کہنے لگا جی نہیں، صحابہ کی مشاجرات کے بارے میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، نہ خوبیاں بتاؤ نہ خامیاں بتاؤ. سنا خامیاں بتانا منع ہے، خوبیاں بتانے کا حکم ہے. اذکروا محاسن، ان کی خوبیاں بیان کرو. یہ ہے جی ایک مختصر سا گزارش نامہ جس کا اول تا آخر تعلق ادب سے ہے، اور سٹارٹ لیا ہے قرآن، حدیث، اجماع، جمہور، صراط مستقیم، حضور کریم اور حضور کے 2 یار، آگے تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، حضور کی امت کا اجماع، حضور کی امت کی اکثریت. یہ ہے صراط مستقیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکیر پر کھینچ کے سمجھانا اور سکھانا، سبیل المومنین. اور ادب کے یہ سارے مراحل، اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اجازت ہے میں یہ کر دوں. گرانا گزرے، آج جو یہ محفل ہوئی ہے نیٹ پہ مجھے ساتھی نے دکھایا کہ اس کا نام تھا اصلاح امت عنوان تھا. تو یہ ایک کتاب بھی ہے اصلاح امت، یہ بہت سارے علماء نے مل کے لکھا ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں. تو اس کے 10 عنوانات ہیں. یہ اس دور کی واقعی ضرورت کے مطابق لکھے گئے. نمبر 1، علمی اصلاحات اور علماء کی ذمہ داریاں، ٹاپ یہیں سے شروع ہوتی. نمبر 2، تکفیر کا اصول، ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا، جس پہ غصہ آیا کافر کہہ دیا، جس نے دودھ میں پانی ملایا اسے کافر کہہ دیا، بے ایمان کہہ دیا. تو یہ کیا ہے؟ کفر کا اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا ہے میلاد النبی اور سیرت النبی کی محفلیں. یہ ہمارا عمل بھی ہے، ہم سنی ہے، لیکن ان کے اندر کچھ قابل اصلاح چیزیں بھی ہیں. اس موضوع پر بھرپور بحث ہے. اور شاعری اور اس کی اصلاح، جو شاعر آج کل کر رہے ہیں اس موضوع پر. اور مروجہ نعت خوانی کی اصلاح، شاعر شاعری الگ کرتا ہے، نعت خوان نعت آپ کے الگ طریقے سے پڑھتا ہے. یہ 2 الگ الگ پلیٹ فارم. زیارت قبور کا طریقہ، اس میں بھی غلو اور غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اس سے روکنے والے بھی غلط ہیں، اور اس کے اندر غلطیاں کرنے والے اور آپ کے سجدے کرنے والے بھی غلط ہیں. اور خانقاہی اصلاحات، یہ جو آستانوں پہ اللہ تعالیٰ آستانوں کو آباد رکھے، لیکن بعض جگہ پہ جہاں علم کی مخالفت، عمل کی مخالفت، ایسے جس نے ڈاٹ رکھنے کے لیے تو مولوی ہو گئے، اس قسم کی جب غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی اصلاح کرنا یہ ہمارا اپنا کام ہے. کوئی غیر اصلاح کرے گا تو وہ ڈنڈے سے کرے گا، ہم کریں گے تو تمیز سے کرے گا. اپنوں کو ہم نے ہاتھ باندھ کے سمجھایا کہ قبلہ معاف کر دیجیے، حضور کی امت پہ رحم کیجیے. پھر ہے تنظیمی اصلاحات. یہ تنظیمیں جب بنتی ہیں تو ان میں بعض اوقات اپنے قائد کے حوالے سے، یا اپنے مشن کے حوالے سے، یا دوسروں پر تنقید کرنے کے حوالے سے غلو آ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں اعتدال اور اصلاح کی ضرورت ہے. یہ کام بھی ہوتے رہنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار حضور کی امت کو چھیڑ بیٹھنا نہیں ہے. اور حکومتی اصلاحات، جب حکومت غلطیاں کرتی ہے تو اس وقت حکومت کو سمجھانے کے لیے یا تو لوگ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں یا چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شرافت سے اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ان کو بھائی چارے کے طریقے پہ وہ ٹیبل ٹاپ کے انداز میں سمجھا دینا، یہ بالکل اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، یہ ضرورت ہونی چاہیے. اور عوامی اصلاح، جو جنرل پبلک ہے یہ کچھ غلطیاں کر رہی ہے، کہیں نعروں کے حوالے سے، کہیں جس کو چاہ، جیسے ابھی میں نے ساری گفتگو کی ہے، یہ عوام ہی ہے، بیچارے عوام عجیب ہی ہوتے ہیں. دیکھیے نا اس وقت یہ مرزا قادیانی کو فالو کرنے والے کون تھے؟ جو بھی یہاں بندہ ادھر ننگا ہو کے ایک بندہ کھڑا ہو جائے نا، عوام اس کو مل جائیں گے فالو کرنے والے. عوام کی حالت ہوتی ہے. تو اس موضوع پر بھی یہ ٹوٹل 56 صفحے ہیں اور 10 موضوعات ہیں. یہ میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیا ہے آج کے عنوان کے حوالے سے، اس پر میں معافی چاہتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.